طاقت والا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. جن کا نام سن کے, شیطان کا نام سن کے, جادو کا نام سن کے کانپ نہ جایا کرو, ڈر نہ جایا کرو, اپنی اصلاح کیا کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان کی مکر اور شیطان کی چالیں کمزور ترین ہیں. اور یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن خود کہتے ہیں کہ انسان ہم سے ڈرتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. اگر یہ ہم سے نہ ڈرے ہم اس پر قابو کبھی پا نہیں سکتے. اور اللہ رب العزت کا قرآن ہی ہمیں بتلاتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے, ایجنٹوں کے ذریعے, جنوں کے ذریعے, بھوت کے ذریعے شیطان تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مت ڈرو اس سے, تم مجھ سے ڈرو, تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے. شیطان اتنا طاقت والا ہے. دیکھ لو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الشیاطین ان الشیطان لخاف منک یا عمر. عمر جتنے شیطان ہیں وہ تجھ سے ڈرتے ہیں. شیطان بھی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ڈرتا ہے. معلوم ہوتا ہے شیطان طاقت والا نہیں ہے اور جن بھی طاقت والے نہیں ہیں. انسان خود ان کو طاقت والا سمجھ کے ان کا غلام بن جاتا ہے. اور انسان ہی تو ہے جو ان جنوں کو کیلتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں. انسان یہ کام نہ کرے تو شیطان کبھی کر نہیں سکتا. جادو کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں, جادو کرنا اور کروانا کفر ہے. انما نحن فتنہ فلا تکفر. جادو نہیں کرنا چاہیے. جادو کرنے سے انسان کا اسلام نہیں رہتا ہے. نہ کرنا نہ کروانا, کسی قسم کی اس میں مداخلت بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے. بلکہ اکثر علماء کرام تو کہتے ہیں جادو کا یہ عمل انسان کو کافر بنا دیتا ہے. لیکن جادو پر حق ہے, ہو جاتا ہے. چاہے انسان کی کمزوری ہو, انسان کے اعمال کی کمزوری ہو, چاہے انسان کی آزمائش مطلوب ہو, امتحان مقصود ہو. بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض دفعہ پلیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض دفعہ آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض دفعہ امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جن چمٹ جاتے ہیں اور ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. اگرچہ بعض واقعات جھوٹے بھی ہوتے ہیں, جن چمٹنے کے, جادو ہونے کے لوگ خامخواہ کی اس طرح کی باتیں بنا دیتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے. علماء کرام نے جادو کی 4 قسمیں بڑی بیان کی ہیں جن کی وجہ سے جادو ہوتا ہے اور جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلا جادو اور سب سے خطرناک جادو اور سب سے بدترین جادو وہ جدائی کا جادو ہے. ماں بیٹے کے درمیان جدائی, میاں بیوی کے درمیان جدائی, بھائی بھائی کے درمیان جدائی, جدائی ڈالنے والا جادو کہ اس گھر کے اندر جدائیاں پڑ جائیں, اس گھر کے اندر لڑائیاں پڑ جائیں, یہ الگ الگ ہو جائیں, یہ اکٹھے نظر کیوں آتے ہیں. ایک قسم جادو کی یہ ہے. اور دوسری قسم محبت کا جادو ہے کہ جی فلاں سے عشق کرنا ہے, فلاں سے معشوقی کرنی ہے, محبت کا جادو. اس کے لیے تعویذ بنائے جاتے ہیں, یہ عملیات کی جاتی ہیں, یہ ساری حرکتیں کی جاتی ہیں. کسی سے نفرت پیدا کرنا, کسی سے محبت پیدا کرنا, غلط قسم کی, یہ ساری چیزیں بھی جادو کا ایک حصہ ہے. تیسری قسم ہے نظر بندی. کسی کی نظر بند کر دینا گندے عملیات کی وجہ سے. ایک تو گندے عملیات ہوتے ہیں, جادو ٹونا ہوتا ہے, اور دوسرا انسان کمزور ہوتا ہے, وہ عمل نہیں کرتا ہوتا, وہ ذکر نہیں کرتا ہوتا, وہ دعا نہیں کرتا ہوتا, وہ نماز نہیں پڑھنا ہوتا, تو نظر بندی کا جادو بھی ہو جاتا ہے. اور چوتھی اور آخری قسم ہے رکاوٹ کا جادو کہ شادی کہیں نہیں ہوگی, رشتہ کہیں نہیں ملے گا, لوگ دیکھنے آئیں گے, رشتہ نہیں ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کاروبار
کرو گے کاروبار برکت نہیں پڑے گی, کاروبار میں منافع نہیں ہوگا. کوئی کام بھی شروع کرو نقصان ہی نقصان ہے. یہ رکاوٹ والا جادو یہ بھی آج کل بہت عام ہے. 4 قسمیں یہ جادو کی ہیں. جادو قریب سے زیادہ ہوتا ہے, دور سے کم ہوتا ہے. بعض خطرناک جادو دور سے بھی کیے جاتے ہیں کہ بندہ سعودی عرب میں ہے, بندہ لاہور میں ہے, بندہ اسلام آباد میں ہے. لیکن اکثر جادو رشتے دار کرتے ہیں, قریبی کرتے ہیں, آتے ہیں پانی میں کھانے میں کچھ ملا دیتے ہیں, بستر کے نیچے رکھ دیتے ہیں, کہیں نہ کوئی چیز کہیں نکر میں لگا دیتے ہیں. اکثر جادو قریب لوگوں سے ہوتا ہے اور گھر کے اندر کوئی نہ کچھ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جادوگر کہتا ہے اس گھر سے کوئی چیز لاؤ, کوئی کپڑا لاؤ, کوئی برتن لاؤ, فلاں چیز لاؤ, تو ہم نے یہ چیز فلاں جگہ پر رکھنی ہے اس کے گھر میں. اکثر جادو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے. اس کی علامات کیا ہیں؟ جن چمٹنے کی اور جادو کے ہونے کی علامات کیا ہیں؟ اگر سویا بندہ ہے, سویا ہوا تو بے خوابی, کبھی نیند کبھی اٹھ پڑتا ہے, اچانک اٹھ کے ڈرنا شروع کر دیتا ہے, خوف کھانا شروع کر دیتا ہے, یا اچانک اٹھ کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, اچانک اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, یا ہر وقت گھٹن گھٹن سی محسوس کرتا ہے, غم زدہ ہر وقت رہتا ہے, برے خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر مختلف قسم کے لوگ, عجیب و غریب قسم کے لوگ اس کو خواب میں نظر آتے ہیں, یا قبرستان خواب میں دیکھتا ہے, یا قبر کو خواب میں دیکھتا ہے, یا پھر جانور سانپ بچھو کتا اس کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے, کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی اس کو ڈس رہا ہے, کوئی اس کو کاٹ رہا ہے. یہ ساری جادو اور جن کی علامات ہیں. اور جاگنے کی حالت میں جادو اور جن کی علامات کیا ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر بندے کو دائمی درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں ڈاکٹر کو چیک کروایا, کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مرض نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ اسپتال جانے سے پہلے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں کہتا ہے کوئی بیماری نہیں, چونکہ اسپتال سے گھر میں آئے بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے. یہ جن اور جادو کی علامت ہوتی ہے. دائمی درد سر میں یا کہیں اور بیماری کے علاوہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا, ذکر کرنا چاہے تو ذکر نہیں کر سکتا, نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. جب قرآن پڑھنا چاہے تو عجیب و غریب وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی جن اور جادو کی پہچان ہے. یہ جن جادو کی پہچان ہے کہ بندہ غم زدہ رہتا ہے, ہر وقت سوچ میں. گھر والے کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو, نہیں بیٹھتا, اکیلا بیٹھتا ہے, تنہا بیٹھتا ہے, روتا رہتا ہے, پریشان اور سوچتا رہتا ہے, ہر وقت الجھن میں رہتا ہے. یہ جن جادو کے ہونے کی پہچان ہے. مزید آپ نے پہچان کرنی ہو کہ ہمارے گھر میں جن یا جادو ہے کہ نہیں, تو گھر کے اندر اذان دینا شروع کر دو. عام حالات میں, نماز کے لیے نہیں, ویسے ہی اذان, تو کہ اذان سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطان دوڑ جاتا ہے. تو اذان کو دیکھ لینا, یا تو کسی نہ کسی کے اندر جن ظاہر ہو جائے گا, یا کوئی نہ کچھ گرنے ٹوٹنے پڑنے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ڈرونا ماحول بن سکتا ہے مگر ڈرنا نہیں. اذان دینے سے بھی پتہ چل جائے گا کس گھر کے اندر جن یا جادو ہے. اور اسی طرح تلاوت کرنے سے, آپ سورۃ البقرہ کی کیسٹ لگا لو, سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لو. جس کو جن چمٹے ہوئے آپ کو پتہ نہیں ہے تو فوراً جس کو جن چمٹے ہیں, جادو ہوا ہے, وہ تڑپنا شروع کر دے گا, اس کو درد شروع ہو جائے گا, اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. سمجھ لینا ہمارے گھر کے اندر جن یا جادو ہے. یہ علامات ہیں, پہچان ہے. یہ جن اور جادو عام طور پر ہوتا کیوں ہے, اثر جلدی کرتا کیوں ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے شاگردوں نے لکھا ہے اکثر جن چمٹتے ہیں یا جادو ہوتا ہے پتہ کس وقت؟ انتہائی غصے میں جب بندہ ہوتا ہے اس وقت جن کے چمٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور جادو ہونے کا بھی زیادہ. غصہ
دماغ پھٹ پڑے. دوسری چیز انتہائی خوشی, بہت بڑی خوشی ہے اور خوشی میں آپ پہ سے باہر ہو گیا ہے, شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں, اس وقت بھی جن چمٹ جاتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز انتہائی غمی, کوئی فوتگی ہو گئی ہے, اتنے بین اتنے ماتم کرتا ہے, اتنا غمزدہ ہے, اس وقت بھی جن کے چمٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور جادو کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یا پھر انتہائی خوف کی حالت میں بندہ سفر کر رہا ہے, بڑا ڈر رہا ہے, بڑا خوفزدہ, آگے پیچھے دیکھتا ہے, گھر میں اکیلا رہ گیا ہے یا بے آباد جگہ میں ڈر رہا ہے, اس حالت میں بھی یہ مخلوق غالب آنے کی کوشش کرتی ہے. جن اور جادو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, زنا, نشہ, جوا, اس وقت بھی جن کے چمٹنے کا اور جادو کو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یہ ہیں جادو ہونے کے ذرائع. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جادو کرنا کفر, کروانا کفر. جو بہنیں جاتی ہیں کروانے کے لیے اپنی بہو پر یا بہو ساس پر یا ایک دوسرے رشتہ داروں پر بہت بڑا گناہ کرتی ہیں اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتی ہیں. جہنم کی سزا ہے, قبر کا عذاب ہے, محشر کی سختی ہے. اور بعض جادو کروانے والے ایسے بھی دیکھے کہ دنیا کے اندر جل جل کے مرے, دنیا کے اندر اتنے بری حالت میں ان کو موت آئی اور پھر مرتے وقت رو رہے تھے کہ ہم نے گناہ کیا تھا, ہمیں سزا مل رہی ہے. تو آپ سب احباب سے میری گزارش ہے, آپ میں سے کوئی جادو کرنے کروانے میں حصے دار نہیں بنے گا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرے گا انشاءاللہ. علاج اس موذی مرد کا, جن کا, جادو کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں کیا آیا ہے؟ معالج جو بھی آپ اختیار کرو, جس سے آپ نے علاج کروانا ہے, یہ ذہن میں رکھنا کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی عیسائی منتخب نہیں کرنا, بے عمل بھی نہیں. جس سے علاج کروانا ہے وہ موحد ہونا چاہیے, وہ نمازی ہونا چاہیے, وہ توحید والا ہونا چاہیے, وہ دیندار ہونا چاہیے. آپ اس سے اپنے اس بیماری کا علاج کروائیں. علاج میں سب سے پہلی چیز وہ ہے اجر, ثواب. کس چیز کا؟ آپ اچھے اچھے عمل کریں. اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے مومن کو تکلیف آئے تو صبر کرے تو پھر بھی اجر ہے, خوشی ملے شکر کرے تو پھر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے. عمل نیک کریں, یہ بھی ایک علاج کا حصہ ہے. احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ بھی علاج کا حصہ ہے, صبر کرنا. آپ کو پتہ ہے نا وہ عورت اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئی تھی, اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے, یہ بھی تو ایک جن اور جادو کی چیز ہے. تو کہا صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. اس نے کہا میں صبر کروں گی, مجھے جنت چاہیے. اللہ پر توکل بھی بہترین علاج ہے. اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ آرام دینے والا ہے, اللہ بیماری سے نجات دینے والا ہے. یہ بھی ایک علاج کی قسم ہے. اسی طرح دعا کرنا اور نیک بندے سے دعا کروانا, یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے. حدیث میں آتا ہے لا يرد القدر الا الدعاء, دعا کرنے سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دعا فائدہ پہنچاتی ہے. تو میرے بھائیوں, کتنے ہی بھائیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے دعا کی, چن چمٹے ہوئے تھے, گھر میں جادو تھا, دعا کرنے سے ختم ہو گیا. ایک بھائی نے کہا ہماری بیٹی کو بھی جادو ہے, ہمارے بیٹے کو بھی جادو ہے, جن چمٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ جمعہ والے دن مغرب کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ تقریباً قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے, وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے, قل ہو واللہ پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے اپنی زبان میں رب سے دعا مانگو. 3 جمعہ انہوں نے عمل کیا, نہ جن رہا نہ جادو رہا. یقین کے ساتھ فرمایا, گمان کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی, یقین کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے. کسی نیک بندے سے دعا کروانا, افطاری کے وقت میرے لیے دعا کرنا, بارش کے نازل ہوتے وقت میرے لیے دعا کرنا, تہجد کے ٹائم دعا کرنا, اللہ تعالیٰ آرام دے دیتا ہے. دعا بھی مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے.
اسی طرح ذکر، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرنا نہ شکری نہ کرنا۔ قرآن میں آتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے رب اس کے ساتھ شیطان لگا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو جن چمٹ سکتے ہیں، جادو ہو سکتا ہے، تو ذکر کرنے سے کبھی غفلت نہ برتنا، ذکر سے کبھی دور نہ جانا، ذکر کرتے رہنا، رب کو یاد کرتے رہنا، اللہ آرام دینے والا ہے۔ اسی طرح علاج بھی اپنا کروایا جا سکتا ہے، روحانی جسمانی علاج۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے لیے علاج بھی نازل فرمایا ہے، شفا بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے علاج کروایا کرو، علاج کروانا کوئی حرام نہیں ہے، علاج کروانا کوئی منع نہیں ہے، علاج کروایا کرو مگر سنت کے مطابق، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ جسمانی علاج کسی بھی ڈاکٹر سے کروایا جا سکتا ہے مگر روحانی علاج کسی کافر سے نہیں کروایا جا سکتا۔ روحانی علاج با عمل انسان ہی کرے گا تو اللہ کے ہاں بہتر ہوگا۔ علاج میں عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ احتیاط کا کہ ابھی جن چمٹے نہیں، ابھی جادو ہوا نہیں۔ احتیاط، احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کم از کم ضرور کریں۔ باقی گناہ غلطیاں اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے گناہ۔ ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ظلم سے، زیادتی سے، نشے سے، جوے سے، کرپشن سے، رشوت سے، برے اعمال سے، ظالموں کا حصے دار نہیں بننا ہے، گناہ سے بچنا ہے، لیکن کم از کم نماز کی پابندی اور حقوق العباد ضرور ہے۔ دوسرا کام کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرو گے اتنا ہی شر سے بچ جاؤ گے، کوئی جن اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اور تیسرا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح فجر کے بعد، 3 دفعہ مغرب سے پہلے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے اوپر بھی جن جادو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، صبح آیت الکرسی، شام آیت الکرسی، سوتے وقت آیت الکرسی، کوئی شیطان آپ کے اوپر اثر کبھی کر نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت پڑھ لو یا رات کو پڑھ لو، ساری رات کوئی جن جادو آپ پر اثر کبھی کر نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح ایک اور کامل نسخہ، اگر جن جادو سے بچنا ہے تو 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے سارا دن اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کوئی جن جادو اس پر اثر کر سکتا ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ایک شیخ یا مصر کے جن نکالنے گئے تو جن سے کہا نکل جا یہاں سے، تو اس نے کہا میں نکل جاؤں گا مگر تمہارے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو عام آدمی تو ڈر جاتا ہے اس طرح جن کی بات سن کے۔ اس نے کہا شیخ نے زور لگا لو میرے اندر داخل ہونے کی، انشاءاللہ داخل نہیں ہو سکو گے۔ بڑی دیر چپ رہا، بعد میں بولا، انسان کی زبان سے وہ بولتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بڑا میں نے زور لگایا ہے تیرے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا تو داخل ہو بھی نہیں سکتا تھا، میں نے صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو کبھی میرے اندر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنا اثر ہے اس کلمات کا۔ احتیاطی طور پر یہ تدابیر ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں بھی جائیں، نئی جگہ پر بیٹھے تو پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ابو ہریرہ نبی اسلام کے پاس گئے، مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے، فرمایا ابو ہریرہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے بچھو تمہارے پاس بھی آتا تمہیں کبھی ڈس نہیں سکتا تھا۔
اسی طرح احتیاطی تدابیر، اجوا 7 کھجوریں یا مدینے کی 7 کھجوریں مل جائیں، بخاری کی روایت کے مطابق صبح سویرے ان کو کھا لو، سارا دن کوئی جادو کو جن آپ کے اوپر کبھی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاج، اگر گھر میں جنات ہیں، آپ ان کو بگانا چاہتے ہیں، آپ ان کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کریں، جن گھر سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے پہلے تو 3 دن اونچی آواز سے کہے جنوں ہمارے گھر سے نکل جاؤ، تمہیں اللہ کی قسم 3 دن یہ کہو، نہیں کوئی مسئلہ حل ہوتا، پھر اذان کہو، پھر سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر آیت الکرسی پڑھو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا سورۃ صافات 1 سے لے کے 10 تک فرمایا پڑھو۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ جب یہ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ گھر سے جن سارے نکل جائیں گے۔ اذان، فاتحہ، آیت الکرسی، اگر ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لو تو ٹھیک، سورۃ الحشر کی آخری آیات بھی ملا لو تو ٹھیک، آخری تینوں کل ملا لو تو ٹھیک، الصافات سورت کی 1 سے لے کے 10 تک آیات پڑھو، سارے جن اور جادو کا اثر گھر سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ جس کو جن چمٹے ہوئے ہیں یا جادو اس کے اوپر اثر کر گیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یا گھر کے اندر جادو ہے، یا سب کو جادو ہو گیا ہے، یا سب کو جن چمٹے ہوئے، یا گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، سارے جن اور جادو گھر سے نکل جائیں گے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک اور علاج کا طریقہ بھی بتایا ہے، جن کا جادو کے ٹونے کا توڑ قرآنی طریقہ، فرمایا 7 بیری کے پتے لاؤ، 7 بیری کے پتے لاؤ، ان کو پیس کر بڑے ٹب میں رکھ لو، پھر اوپر پانی ڈالنا شروع کر دو اور ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دو، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ الف لام میم سے لے کے مفلحون تک، اس کے بعد آیت الکرسی، پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے بعد غور سے سنو سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے لے کے 122 تک، جادو کا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رد کیا ہے۔ پھر سورۃ یونس آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک، پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک، پھر سورۃ حشر کی آخری آیات، اور پھر آخری 4 کل، اور 7 درود ابراہیم۔ فرمایا اس پانی کے اوپر پڑھو، مکس ہو جائے تو 3 چلو اس میں پلاؤ اس کو، جس کو جن چمٹے ہوئے ہیں یا جادو کا اثر یا سب کو ہے تو سارے پی لیں، 3 چلو اس میں تھوڑے تھوڑے پیے، پھر سارے گھر والے جن کو جادو ہے یا جن چمٹے ہیں اس پانی سے نہا لیں۔ سعودی عرب کے اور مصر کے سینکڑوں واقعات شیخ ابن باز اور ان کے شاگردوں نے بیان کیے، یہ عمل ہم نے کیا، نہ جن رہے نہ جادو رہا۔ دوبارہ سن لیں، 7 بیری کے پتے پیس کر پانی ڈالیں اور ساتھ پڑھتے جائیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، مکمل فاتحہ، سورۃ البقرہ مفلحون تک، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 22، سورۃ یونس آیت نمبر 79 سے 82، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70، سورۃ الحشر کی آخری آیات، آخری 4 کل، اور درود ابراہیم پڑھ کر پانی پیو اور نہا لو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جن جادو سے بچا لے گا، اور جن جادو کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل کر کے ختم بھی فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور علاج بھی عرب علماء بتایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی کو جن چمٹے ہیں یا جادو کا اثر ہے، شہد لائے،
شہد میں شفا ہے کہ نہیں؟ شہد لائے، فرمایا دوسری چیز کلونجی لے کے آئے، کلونجی میں بھی شفا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے کلونجی میں شفا ہے۔ دو، تیسرا فرمایا زمزم لاؤ۔ یہ صحابہ کے واقعات ہیں، تابعین کے واقعات ہیں۔ بیماری آئی، کوئی بھی بیماری یا جن یا جادو، زمزم لاؤ، شہد کلونجی کو پیس کے یا اس طرح زمزم لاؤ۔ چوتھی چیز بارش کا پانی لاؤ، بارش کا پانی بھی مبارک پانی ہوتا ہے۔ پانچویں چیز زیتون کا تیل لاؤ، زیتون بھی شجرہ مبارکہ ہے، برکت والا درخت ہے۔ پانچوں کو مکس کر کے صبح شام تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ہو سکے تو اس میں اجوا کھجور کو بھی ملا لو۔ ہر قسم کا جن اور جادو بلکہ ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آخری بات، کچھ مجرب دعائیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن جادو کا ڈر ہو یا ہو گیا ہو یا مسئلہ ہو تو یہ دعائیں اپنی زبان پر زیادہ رکھیں، انشاءاللہ عمل تو ہوگا نہیں، ہو گیا تو ختم ہو جائے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جس بندے سے ڈر ہو کہ یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اس کو ایسا ایسا پڑھتے رہو، یا گھر میں پڑھتے رہو یا چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کتنے بزرگ بتاتے ہیں یہ پڑھ کر ہم نے پڑھتے چلے گئے، یا کم از کم 100 دفعہ پڑھو صبح و شام، بڑے بڑے دشمنوں کا رب نے خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی صبح و شام 100 دفعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ جن جادو کا توڑ کر دے گا۔ اسی طرح اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ اس بچے نے پڑھی تھی جس کو بادشاہ مارنا چاہتا تھا، اصحاب الاخدود والا واقعہ، وہ یہ پڑھتا تھا، دریا میں ڈبونے کے سارے ڈوب گئے وہ بچ گیا، پہاڑ سے گرانے کے سارے گر گئے وہ بچ گیا، مارنے کے سارے مر گئے وہ بچ گیا۔ کہا تو نہیں مار سکتا، میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا اپنی موت کا، رب کے نام کے علاوہ میں مر نہیں سکتا۔ تو پڑھتا کیا تھا؟ اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت۔ یہ ہے میرے محترم بھائیو مجرب اذکار۔ باقی اگر کوئی بندہ غم زدہ رہتا ہے تو اس کے لیے 2 نسخے ہیں۔ غم، پریشانی اور دکھ گھروں میں ہوتے ہیں، ایک تو درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دے، پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ، غصہ بھی ختم ہو جائے گا، پیار بھی آ جائے گا، محبت بھی۔ یہ جو ہم آپس میں لڑتے ہیں نا، جھگڑے کرتے ہیں، فرقوں کی لڑائیاں، گروہوں کی لڑائیاں، پارٹیوں کی لڑائیاں، فتووں پہ فتوے، گریبان پکڑتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہی نہیں، گن گرج ہماری آپس میں ہوتی ہے۔ اور بھائیو سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے جب 2 بندے آپس میں لڑے تو کیا کہتے ہیں؟ تیسرا کہتا ہے صلو علی محمد، پڑھو درود شریف، سارا غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف میں مٹھاس بڑی ہے، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے۔ اگر لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ آمینہ کے لال کی خواب میں زیارت بھی کرنا چاہتے ہو تو درود ابراہیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، اگر غموں کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے بھائیو، یہ مختصر سا میں نے علاج بتایا ہے، انشاءاللہ رب نے اگر طاقت دی، توفیق دی تو رمضان کے بعد جب ہم جمعے شروع کریں گے اس میں مفصل جن و جادو عملیات کا، نجومیوں کا مفصل ہم کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ مختصر سے طریقے میں نے بتائے ہیں، انشاءاللہ شرط ہے بھائیو ایمان اور یقین کے ساتھ اور نماز کے ساتھ انشاءاللہ ان اذکار کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ سارے ساتھی تشریف رکھے۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو کہ آخری ہمارا آج درس ہے، تعلیم و تزکیہ کورس ماشاءاللہ تیسرا ہے، جو ساتھی تعاون کرتے رہے، جو ساتھی ساتھ دیتے رہے، دعائیں کرتے رہے، آپ سب ساتھیوں نے بھی ماشاءاللہ تعاون کیا، تو احباب تشریف لائے ہیں، وہ اظہار خیال کریں گے آپ سے، کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے آپ سے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارے ساتھی تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی بندش کے حوالے سے سوال ہے، ہاں واقعی ہو سکتا ہے ایسا بھی بھائیو، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو، مگر آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کو اینٹ مارے تو بندہ مر جاتا ہے نا،
ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور، مگر اینٹ مارنے سے بندہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اس طرح یہ جادو کے کرنے سے اولاد کی بندش بھی ہو سکتی ہے، ازمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ رب بن گئے ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے، ازمائش ہوتی ہے۔ تو اولاد کی بندش جو ہوتی ہے یہ بھی جادو ہے اور رکاوٹ ہے۔ تو اس کا توڑ بھی وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، اذکار کی شکل میں یہ اذکار کرو، دم کرو، انشاءاللہ یہ اولاد کی بندش، یہ سارے معاملے انشاءاللہ اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے ہمارے مسئلے ختم فرمائے، سب کی بیماریاں اللہ ختم فرمائے۔ بزرگ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے تھوڑا تھوڑا اظہار خیال کریں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، ساتھی احباب تشریف لائے ہیں۔ آخر میں پھر انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اختتامیہ جو کہ ہمارا پروگرام ہے، آخر میں دعا بھی انشاءاللہ کروں گا۔ سارے ساتھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر دعا میں ضرور شامل ہو کے جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس کے بدلے میں گناہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت اللہ الاحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر عبادک المجاہدین، اللہم انصر عبادک المظلومین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما، اے مولا کریم اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے مولا کریم ہم سب کی سچی توبہ قبول فرما، اے مولا کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو معاشر کی گرمیوں سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے، اے اللہ ہم کو آزمائش و امتحانوں سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا دے، اے اللہ ہم کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے غصے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام والا ایمان دے دے، اے اللہ ہمیں خلفائے راشدین والا ایمان دے دے، اے اللہ ہمیں خبیب والا ایمان دے دے، اللہ ہمیں بلال والا ایمان دے دے، اے اللہ ہم کو بدر والا ایمان دے دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسے کو سر سے پانی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کا زور ہوگا، اللہ کوئی وہاں کام آنے والا نہیں ہوگا، اللہ جب سارے ننگے بدن اٹھیں گے، ننگے پاؤں اٹھیں گے، رب نفسی نفسی کرتے ہوں گے، ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اللہ
ہم سب کے گناہ معاف کر دے اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ، ہم سے بڑی سستیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما اللہ، ہمیں آپ اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ کوئی در ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کس کے در پہ جائیں اللہ، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اللہ، کس کے دروازے پر جائیں، تو نے خود ہی ہمیں سکھایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ غیروں کے در سے ہمیں بچا، یا اللہ اپنا ہی ہمیں محتاج بنا اللہ، ہم تیرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ، امت مسلمہ کا بڑا برا حال ہے، ازمائشوں کا شکار ہے، کہیں ہمارا فلسطین لٹ رہا ہے، اقصی چھینی ہوئی ہے اللہ، قرآن کی توہین ہو رہی ہے اللہ، آمینہ کے لال کے خاکے چھپ رہی ہے اللہ، ہماری عافیہ پتہ نہیں کس حال میں ہے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، پاکستان کو محفوظ فرما اللہ، پاکستان کو ظالموں کے شر سے بچا اللہ، پاکستان کو امریکہ بے ایمان کے شر سے بچا اللہ، پاکستان کو یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے شر سے بچا اللہ، پاکستان کو ان جھوٹے حکمرانوں کے شر سے بچا اللہ، پاکستان کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما اللہ، پاکستان میں مدینے والا قانون لانے کی توفیق عطا فرما اللہ، پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی خاطر ماؤں نے سراغ لٹائے، باپوں نے بیٹے ذبح کروائے، اس کی خاطر لوگ یتیم اپنی مسلک اپنی چیزیں ساری قربان کر کے کتاب و سنت پہ کٹے ہوئے، اپنے بچے شہید کروائے، اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے اللہ، پاکستان میں اسلام لانے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ، اس ٹبا تک کے ضیّع حال میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہمیں کتاب و سنت پہ جمع فرما، ہمیں قرآن و حدیث پہ جمع فرما، ہمیں توحید و سنت پہ جمع فرما اللہ، ہمیں اکٹھا کر دے، اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے آپس کے جھگڑے ختم فرما اللہ، ہماری آپس کی لڑائیاں ختم فرما اللہ، فرقہ وارانہ لڑائیاں ختم فرما، کتاب و سنت پہ جمع فرما، تیرے بندے ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے عرض کرتے ہیں اللہ، تو ہمارا مددگار ہے، کافروں کے بڑے منصوبے ہیں اللہ، مسلمانوں کو محفوظ فرما اللہ، کشمیر کے مسلمان، برما کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان اللہ، شیشان کے مسلمان، فلپائن کے مسلمان اللہ، روتی ہوئی فلسطین کی بچیاں اللہ، شام کے مظلوم مسلمان اللہ، ان کی مدد فرما اللہ، ان کا حامی و ناصر بن جا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سب کے دکھ دور فرما اللہ، ہم سب کے غم دور فرما اللہ، ہم سب کا رمضان قبول فرما اللہ، ہم سب کے روزے قبول فرما اللہ، یہ تعلیم و تزکیہ کورس قبول فرما، میرے بزرگ میرے بھائی ساتھی تشریف لاتے رہے یا اللہ، ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما اللہ، ہماری یہ تبلیغ قبول فرما، محنتیں قبول فرما اللہ، ہمارے قرآن کی تلاوت قبول فرما اللہ، ہمارا یہاں آنا قبول فرما اللہ، ہمیں رمضان میں تقویٰ کی دولت نصیب فرما، ایمان کا نور عطا فرما، علم کی شمع عطا فرما، عمل کی پہچان عطا فرما اللہ، ہمارے گھروں میں امن پیدا فرما، بہت سارے ہمارے بزرگ دنیا سے وفات پا گئے ہیں اللہ، ہم
سے بچھڑ گئے ہیں اللہ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے ہمارے پاس بیٹھتے تھے اللہ ان کے گناہ معاف فرما ملک ندیم صاحب قاری اسماعیل حسن صاحب حافظ محمد یونس صاحب کے والد محترم اور دیگر احباب اللہ سب کے گناہ معاف فرما حاجی ہاشم دین باجوہ صاحب اللہ سب کے گناہ معاف فرما ڈاکٹر عبدالرشید اظہر شہید حافظ عبد المنان نورپوری رحمت اللہ علیہ اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما اللہ سب کو قبر کے عذاب سے بچا اللہ بڑے بیمار ہیں میرے بزرگ دعا کے لیے کہتے رہے حاجی صفات صاحب محترم ہمارے خان صاحب دعاؤں کی درخواست کرتے رہے چھوٹا بھائی اسامہ اس کی والدہ بیمار ہے اللہ ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں ہمارے عبید اللہ بھائی کی والدہ بیمار ہے طیب بھائی کی والدہ بیمار ہے ناصر بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں عارف بھائی کی والدہ بیمار ہے والد صاحب بیمار ہے محمد علی بھائی کی والدہ بیمار ہے ہمارے عظیم بھائی کی والدہ بیمار ہے خالہ کی بیٹی بیمار ہے عمران بھائی بیمار ہے اللہ جن کے مجھے نام یاد بھی نہیں رہے اللہ سب کو شفا عطا فرما بیماری کے باوجود آتے رہے اللہ تندرستی عطا فرما اللہ ایمان کی دولت عطا فرما اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے جتنے جادو ہوا ہے اللہ ختم فرما اللہ کتنے ہی تیرے بندے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جن کی اولاد ہے اس کو فرما بردار بنا دے اس کو نیک بنا دے یا اللہ میں تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کا خاتمہ خیر فرما ہم سب کا خاتمہ خیر فرما اللہ ہم سب کو اس طرح کر دے جس طرح آج ہی پیدا ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی یہ نیکیاں قبول فرما ہم سب کی محنتیں قبول فرما اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا ماکروں کے مکر سے بچا دشمنوں کی دشمنی سے بچا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اپنے دین کا کام ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اگلے سال پھر ہمیں یہ کورس کروانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے بندے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمارا نماز پڑھنا اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بیت اللہ کا تعمیر کرنا قبول فرما ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری یہ محنتیں قبول فرما ننا عبداللہ اس نے دعا کی درخواست کی اللہ اس کو دین پہ قائم دائم رکھ اس کے والد صاحب کو بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرما اللہ ہم سب کی دعائیں ہم سب کی التجائیں کتنی ہی دعائیں یاد نہیں کتنی ہی دعائیں لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو علیم بذات الصدور ہے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما اللہ ہم سب کی غلطیوں پہ درگزر فرما اللہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے اللہ یہ گرمی کچھ بھی نہیں یہ گرمی کچھ بھی نہیں اللہ جہنم کی گرمی سے بچا دے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے اللہ ہم کو سانپوں بچھوں سے بچا دے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نصیب فرما اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرما اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما اللہ ہم سب کی تکلیفیں دور فرما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله